پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، پاکستان نے افغانستان کو بائی پاس کر کے جو وایا چائنا وسط ایشیائی ریاستیں ہیں ان سے تجارت شروع کر دی ہے۔ کرغستان سے پہلا جو ٹریڈ سٹف ہے یعنی تجارتی مال ہے وہ چین کے رستے ہوتا ہوا اور سست بارڈر پہ پہنچ گیا، بلکہ اب وہ پاکستان میں انٹر ہو گیا ہوگا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں افغانستان کا چینل ہر صورت میں استعمال کرنا پڑتا تھا۔ ہم جاتے تھے افغانستان کے اندر انٹر ہوتے تھے، واخان خان کی جو پٹی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک جاتے تھے، لیکن اس کو بائی پاس کر کے اور چائنا کے راستے کی جو تجارت شروع ہوئی ہے، اس میں ایک تو ہمیں فائدہ یہ ہو جائے گا کہ افغانستان کی ضرورت کم ہو جائے گی، ان لوگوں کی بلیک میلنگ کم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ واخان خان کی جو پٹی ہے وہ غیر اہم ہوتی چلی جائے گی۔ آدھی تو پہلے ہی پاکستان کے پاس ہے، آدھی چائنا لے لے گا، تو یہ تو خیر ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تجارت کی نئی دنیایں تلاش کریں گے، تجارت بڑھے گی، آسان ہو جائے گی، اور یہ ضروری ہے۔ یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہم صرف بلیک میل ہوتے رہیں۔ اگر کوئی خاص ایک جگہ ہے، اس جگہ سے کوئی ہمیں گزرنے نہیں دیتا تو ہم کام ہی بند کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ دنیا کو اس طریقے سے بھی چلایا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے متبادل راستے تلاش کر لیں، متبادل روٹس تلاش کر لیں، بجائے اس کے کہ کسی ایک جگہ سٹک ہو جائیں۔ پاکستان نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، آج کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کافی پہلے کا فیصلہ تھا، اور سی پیک کے تحت ہی اس پہ کام جاری تھا، اور یہ ایفیکٹولی شروع ہو گیا ہے۔ پہلے چند جہاز جو چند ٹرک ہیں وہ وہاں سے کرغستان سے مختلف سامان لے کر یہاں پہنچے ہیں۔ پاکستان سے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں مال جائے گا۔ سینٹرل ایشین اسٹیٹس بہت قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، وہاں آپ کی خوراک بہت زیادہ ہے، قدرتی پھل شل دوسری تیسری چیزیں۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ چونکہ روس سے آزاد ہوئی ہیں وہ، تو میڈیکل کی جو تعلیم ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے، بہت زیادہ میڈیکل کالجز ہیں۔ ایون آپ ایف ایس سی میں فیل بھی ہو جائیں تو بچے کو داخلہ مل جاتا ہے، پھر وہ ایف ایس سی بھی کلیئر کرتا رہتا ہے اور ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو جو یہاں سے پڑھنے جاتے ہیں، پہلے تو وہ مطلب ایک اچھے طریقے سے اس علاقوں سے آشنا ہے، لیکن جب یہ تجارت شروع ہوگی تو پاکستانی قوم بھی آشنا ہو جائے گی۔ اور زمینی رستے جو ہوتے ہیں وہ بہرحال فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سمندر کا معاملہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سمندر مختلف خطرات اپنے ساتھ لاتی ہے سمندر کی تجارت۔ اگرچہ دنیا میں اب بھی سب سے زیادہ تجارت سمندر کے راستے ہی ہوتی ہے، لیکن زمین کے راستے ہونے والی یہ تجارت جو ہے یہ پاکستان کو بہت بینیفٹ کرے گی، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پہ اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اور اکانومی پہ اچھے اثرات پڑنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ میسج بھی جانا چاہیے، یہ بات بھی پتہ چلنی چاہیے کہ ہم تجارتی مائنڈ سیٹ کے حامل لوگ ہیں، ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں عمومی طور پہ اس پورے پاکستانی ریجن کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ لوگ تجارت کر نہیں سکتے، یہ کاروباری مائنڈڈ لوگ ہیں نہیں، بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں نہیں، ان کے پاس بزنس آئیڈیاز نہیں ہیں۔ اوور آل امپریشن ہمارا یہ ہے کہ دیز آر چیٹرز، یہ پروفیٹرز ہیں، یہ کاروبار کرنا نہیں جانتے، دہاڑی باز ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ اسی صورت میں ختم کر سکتے ہیں جب آپ کی تجارت بڑھے، میکسیمم آپ ٹریڈ کریں گے تو جو چیزیں آپ کو نہیں بھی آتی وہ آپ سیکھ لیں گے، بہتر طریقے سے کر لیں گے، انڈیویجول اچھے آئیڈیاز لے کر آئیں گے۔ سرکاری سطح پہ بہت بہت ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں اور جو اکانومی کو سمجھتے ہیں، اور اگر نہیں بھی سمجھتے ہیں تو پڑھ لکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی بارش کا پہلا ایسا خطرہ ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا کاروباری مائنڈ سیٹ، ان دونوں چیزوں کو تبدیل کرے گا۔